दरियाई सतलुज में भारत ने पानी छोड़ दिया। पानी 12 घंटों तक पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होगा। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया है। बहावल नगर और विहाड़ी के डिप्टी कमिश्नर्स को पेशगी इंतजामात का हुक्म जारी किया जा चुका है। नशेबी इलाकों के मकीनों का इंतजामिया की अलर्ट रहने की हिदायत। दरियाई चनाब में भी पानी की आमद में मुसलसल इजाफा है। हेड पंजनद पर पानी की आमद 21,000 क्यूसिक जबकि अखराज 7,000 क्यूसिक रिकॉर्ड है। आने वाले दिनों में पानी की आमद 3 लाख क्यूसिक तक पहुंचने का खदशा है। आपको बताएं, दरियाई सतलुज में भारत ने पानी छोड़ दिया। पानी 12 घंटों तक पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होगा। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। बहावल नगर और विहाड़ी के डिप्टी कमिश्नर को पेशगी इंतजामात का हुक्म। नशेबी इलाकों के मकीनों को इंतजामिया के अलर्ट रहने की हिदायत। दरियाई चनाब में भी पानी की आमद में मुसलसल इजाफा है। इसी पर हमें ज्वाइन किया है आमिर डोगर ने, जो हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं। सलाबी सूरत हाल क्या है और इंतजामिया ने क्या क्या इकदाम किए हैं, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि भारत की आबी जारियत का सिलसिला जो वो जारी है और दरियाए सतलुज में भारत ने मजीद पानी छोड़ा और बताया ये जा रहा है पीडीएमए की जानिब से कि अगले 12 से 13 घंटे के दौरान ये पानी पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होगा। और इस सिलसिले में बहावल नगर और बिहाड़ी के डिप्टी कमिश्नर को भी हिदायत जो है वो जारी कर दी गई हैं। इसके साथ ही इसमें खतरे की बात यह है कि ये भारत ने जो पानी छोड़ा है दरियाए सतलुज में, ये कई मकामात से होता हुआ जनूबी पंजाब में हेड पंजनद और इससे कबल जो दरियाए चनाब का जो भी रूट है, ये पानी दरियाए चनाब में दाखिल होगा। जबकि इस तो जो पीडीएमए के और दीगर इदारों के मुताबिक पानी दरियाए चनाब में और दीगर मकामात पर रिकॉर्ड की गई है। खास तौर पर हेड पंजनद अलीपुर के मकाम पर इस वक्त पानी की आमद जो है वो तकरीबन 21,700 क्यूसिक जबकि पानी का अखराज 7,510 क्यूसिक के करीब रिकॉर्ड किया गया। गुज़िश्ता रोज भी यही सूरत हाल थी, जबकि जो मुजफ्फरगढ़ की जिला इंतजामिया उन्होंने भी इस हवाले से अलर्ट जारी किया है। गुज़िश्ता रात एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ इमरान शम्स की जानिब से तमाम स्टाफ को अलर्ट किया गया था और उनकी जानिब से ये कहा गया था कि फ्लड रिलीफ कैंप जिनकी तादाद जो है वो 27 है, जो दरिया के करीब जितने भी इलाके वहाँ पर कायम कर दिए गए हैं। इसके अलावा रेस्क्यू, सिविल डिफेंस, महकमा सेहत और दीगर मुतल्लिका इदारों को भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि बेड़ के इलाके मुतासिर होने का खदशा है। जिला इंतजामिया के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक और महकमा आबपाशी के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जो दरियाए चनाब में पानी की आमद है वो 3 लाख से 3.5 लाख क्यूसिक, जबकि ज्यादा से ज्यादा ये पानी का दबाव जो है वो 4 लाख क्यूसिक तक जा सकता है, जिससे बेड़ के कई इलाके ज़ेरे आब आ सकते हैं। मुजफ्फरगढ़ की जिला इंतजामिया इस हवाले से मुकम्मल तौर पर अलर्ट है और मुजफ्फरगढ़ में जितनी भी दरियाई पट्टी है लंगर सराय से लेकर सरकी बंद के मकाम पर जहां दरियाए चनाब जो है वो दरियाए सिंध में शामिल होता है, उनके जितने भी इलाके हैं तकरीबन 120 किलोमीटर का ये एरिया बनता है। तमाम तर इलाके के रहने वाले लोगों को भी हिदायत जारी कर दी गई है कि वो इस हवाले से एहतियात बरतें फौरी तौर पर। जबकि जिला इंतजामिया मुजफ्फरगढ़ का ये कहना है कि जरूरत पड़ने पर पेड़ के इलाकों को खाली करवा लिया जाएगा। इस सिलसिले में तैयारियां मुकम्मल हैं। जी आमिर, अगर आप हमारे साथ ही रहिएगा। इसी पर हमारे साथ लाइन पे मौजूद है एडिटर रोही अमजद बुखारी। जी सर, बताइएगा जनूबी पंजाब के किन इलाकों को सैलाब का खतरा दरपेश है और सैलाब से बचाव के लिए इंतजामिया ने क्या इकदाम किए हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त जो भारत की तरफ से पानी आया है वो दरियाए रावी में तकरीबन 2 लाख क्यूसेक के लगभग 1,85,000 क्यूसेक उन्होंने पानी छोड़ा है, जो जसर के बाद जो है बतदरीज जो है पंजाब के ज़ेरी इलाकों और जनूबी पंजाब की तरफ बढ़ रहा है। इसी तरह अब सतलुज में भी कोई 1 लाख के लगभग क्यूसेक जो है पानी भारत ने छोड़ दिया है और वो पानी भी जो है पंजाब के ज़ेरी इलाकों में और खुसूसन जनूबी पंजाब के इलाके की तरफ आएगा। बहावलपुर और मैसी के इलाके जो है इसके सामने आते हैं। अच्छा, ये दोनों दरिया इनकी सूरत हाल ऐसी है कि इन दरियाओं में अमूमन पानी बड़ा कम होता है, क्योंकि ये पानी अब इन दरियाओं का पानी भारत ने रोक रखा है और जब भारत के पास पानी फालतू होता है तो इसलिए ये पानी जो है छोड़ दिया जाता है। क्योंकि दरिया खुश्क होने की वजह से इन सारे इलाकों में मकामी लोगों ने इन इलाकों को आबाद कर लिया है और दरिया की बेड़ में भी जाके अपनी रिहाइश गाहें तामीर कर दी हैं और वहाँ पर जमीनों को भी आबाद कर दिया। तो जैसे ही पानी आता है तो इससे बहुत सारे लोग जो है मुतासिर होते हैं। दरियाए रावी में, चनाब में और सतलुज में, तीनों दरियाओं में यही सूरत हाल होती है। इस वक्त जो है दरियाए रावी और सतलुज जो है इन दोनों दरियाओं के सामने आने वाली आबादियों को जो है तो खासतौर पर ऐसे लोग जो इन दरियाओं के बेट में जाके आबाद होते हैं उनको मुतासर होने का शरीक खतरा है। और इंतजामिया की तरफ से इन सारे इलाकों में हिदायत की गई है, तमाम इजला जिन इजलास के अंदर से ये पानी गुजरेगा उनके डिप्टी कमिश्नर्स को कहा गया है
کہ وہ اپنی اپنی آبادیوں کو وارن کریں، انہیں بتائیں کہ وہ دریا کے بیٹ کے اندر محتاط ہو جائیں. اگر کوئی نشیبی علاقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ باہر نکل آئیں اور اپنے جانوروں کی جانوں کی حفاظت کریں اور قیمتی مال بھی جو ہے وہاں سے نکال لیں. یہ راوی اور ستلج کا پانی بھی اکٹھا ہوگا اور اکٹھا ہو کے پھر آخر میں سندھ میں جا کے گرتا ہے، اور یہ جنوب پنجاب میں بھی یہ سارے دریائے تقریباً اکٹھے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ پانی بھی جو ہے ادھر بڑھے گا، اور یہ خدشہ ہے کہ 20 جولائی تک جو ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ چناب میں بھی بھارت جو ہے وہ پانی چھوڑ دے، کیونکہ بھارت میں بھی بڑے پیمانے پر بارشیں ہو رہی ہیں اور پانی جو ہے وہ وہاں اکٹھا ہو رہا ہے، ان کے ڈیمز بڑی تیزی سے بھر رہے ہیں. تو جیسے ہی ان کے ڈیمز بھرتے جا رہے ہیں وہ پانی پاکستان کی طرف چھوڑ رہے ہیں. اب ہمارے ساتھ یہ صورتحال ہے کہ دریائے چناب پر بھی ہمارے پاکستان کے اندر جو ہے کوئی ڈیم نہیں ہے. پانی مرالہ پر داخل ہوتا ہے، مرالہ، کھانچی، قادر آباد، تریمو اور پانجت تک جو ہے کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے، اور پانی کو سوائے ہمیں گزارنے سے یا احتیاط سے گزارنے اور یا نہروں میں چھوڑنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اسی طرح جو دریائے راوی کی صورتحال ہے اس پر بھی بلوکی اور سدنائی دو بیراج ہیں، اس کے علاوہ اس پانی کو روکنے کا کوئی بندوبست نہیں ہے. اور ستلج کی بھی صورتحال ایسی ہے کہ وہاں پر سلیمان کی، اسلام اور میلسی سائفن موجود ہے، لیکن یہ سارے ہیڈ ورکس اور بیراج ہیں جن کے اوپر جو ہے پانی کے ذخیرہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں. جب بھی ہمارے پاس سیلابی کیفیت ہوتی ہے تو ہمارے پاس دو راستے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس پانی کو کس طرح گزارنا ہے حفاظت کے ساتھ اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہوئے، اور دوسرا اپنی آبادی کو کس طرح نقصان سے بچانا ہے. تو یہ جو وسائل ہیں، یہ ذریعہ جو ہے، وسائل ہیں، ریسورس جو ہیں ہمارے پاس، جب پانی کا ریسورس آتا ہے تو ہمارے لیے زحمت بن جاتا ہے. اور یہی صورتحال اس وقت بھی درپیش ہے کہ ہمارے پاس اگر یہ پانی آ رہا ہے تو ہم اس کو ذخیرہ نہیں کر سکتے. اور اس وقت ہم نے تمام اپنے علاقوں کو الرٹ کیا ہے کہ وہ اس حوالے سے تیار رہیں اور ایسی صورتحال میں اپنے اپنے علاقوں میں تمام احتیاطی تدابیر اختیار کر لیں. خاص طور پر سول ڈیفنس کے ادارے کو اور باقی جو ریسکیو کے ادارے ہیں انہیں بھی کہا گیا کہ وہ الرٹ رہیں کہ کہیں بھی اگر کوئی ہنگامی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو لوگوں کو وہاں سے ریسکیو کرنا آسان ہو سکے، لوگوں کو وہاں پر کشتی کے پوائنٹس بنائے جائیں جہاں سے لوگوں کو نکالا جائے، ریسکیو کرنا آسان ہو سکے. ایڈیٹر روحی امجد بخاری صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا. اسی کے ساتھ رپورٹر عامر ڈوگر بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ آپ کا. آگے بڑھتے ہیں بلیٹن میں اور آپ کو بتائیں گے لیاقت پور میں 3R نہر میں 100 فٹ چوڑے شگاف کا معاملہ. نہر کو محکمہ انہار نے مکمل طور پر بند کر دیا ہے. شگاف پور کرنے کے لیے تیزی سے کام جاری ہے. محکمہ انہار کے مطابق راستہ نہ ہونے کی وجہ سے شگاف پور کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے حسن محمود سے. دیکھیں یہ 3R نہر میں جو ہے گزشتہ جو ہے یہ رات کو شگاف ہوا تھا، تقریباً اس وقت 40 فٹ کے قریب شگاف تھا، مگر اب جو ہے یہ صبح جو ہے یہ تقریباً 100 فٹ چوڑا شگاف ہو گیا تھا. جو سب سے اہم مسئلہ ہے، جس طرف شگاف ہوا تھا اس طرف جو ہے یہ راستہ نہ ہونے کی وجہ سے جو محکمہ انہار ہیں انہیں شگاف پور کرنے میں جو ہے یہ مشکلات کا سامنا رہا ہے. تو ان کی طرف سے محکمہ انہار کی طرف سے جو ہے جس طرف سے یہ شگاف ہوا تھا اس جو دوسرا پشتہ ہے اسے استعمال کرتے ہوئے پہلے تو نہر کو مکمل طور پہ بند کیا گیا ہے، نہر کو جو ہے مٹی سے فل کیا گیا ہے، اور اب جو ہے جو شگاف کی جگہ ہے اس پہ مٹی کی جو ہے یہ بھرائی کی جا رہی ہے تاکہ جلد از جلد جو ہے اسے مٹی سے فل کیا جائے. جو مٹی ہے تقریباً یہ 2 کلومیٹر دور سے لائی جا رہی ہے، اور جس ٹریک سے جس پشتے سے یہ مٹی لائی جا رہی ہے وہاں پہ صرف ایک ٹرالی کا راستہ ہے. ایک ٹرالی جو ہے آتی ہے اور اس جگہ کو شگاف کی جگہ کو جو پر کرتی ہے اس کے بعد واپسی جاتی ہے، اور اس جگہ سے جو ہے دوبارہ اور ٹرالی گزر کے آتی ہے، اور اس طریقے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. جو محکمہ انہار ہیں، جو محکمہ انہار کے ہمارے ذرائع ہے، جب ان سے اس حوالے سے بات کی ہے تو ان کی طرف سے یہی بتایا گیا ہے کہ تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے کا جو مزید وقت ہے وہ لگے گا، اور شگاف جو ہے یہ مکمل طور پر جو ہے یہ پر کر دیا جائے گا، اس کے بعد جو ہے نہر کو چالو کر دیا جائے گا. جی حسن محمود، بہت شکریہ. اب آپ کو بتائیں دائرہ دین پناہ دریائے سندھ کی سطح میں اضافہ. کچی کے علاقے زیر آب بیٹ لومر والا سپر نمبر 3 پر اکلوتا سرکاری اسکول بھی سیلابی پانی کی زد میں آ گیا. انتظامیہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ سیلاب میں اسکول مکمل تباہ ہونے کے بعد پھر سے تعمیر کیا گیا تھا. سرکاری اسکول دریائی علاقوں کے بچوں کو تعلیمی سرگرمیاں فراہم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا. گورنمنٹ پرائمری اسکول 3 سے زائد موضوعات کے بچوں کے لیے بنایا گیا ہے. اسی پر ہمارے ساتھ تیمور اطہر لائن پر موجود ہیں. مزید ان سے تفصیلات جانیں گے. جی بالکل، یہ دریائے سندھ میں اس وقت جو سیلابی صورتحال ہے، دریائے سندھ کی جو پانی کی سطح ہے وہ بلند ہو رہی ہے، اور اس وقت یہ صورتحال ہے کہ جو دریا کے کچے اور بیٹ کے علاقے ہیں وہ زیر آب آ چکے ہیں. لومبڑ والا دائرہ دین پناہ کا بیٹ کا علاقہ ہے، اور اس میں گورنمنٹ کا پرائمری اسکول ہے.
جو کہ اس وقت دریائی جو سیلابی صورتحال ہے اس کی زد میں آ چکا ہے۔ گورنمنٹ پرائمری اسکول ملک آباد نمبر 1 اسکول کی جو دیواریں ہیں ان کے بالکل دریائے سندھ کا جو پانی ہے قریب پہنچ چکا ہے۔ گزشتہ سال بھی جو سیلابی صورتحال جس میں اس اسکول کی جو عمارت ہے وہ متاثر ہوئی تھی اور اس کے بعد دوبارہ اس اسکول کو بحال کیا گیا تھا۔ یہ دریا کے اندر جو بیٹ کے علاقے ہیں، کچے کے علاقے ہیں، 3 سے زائد معاوضات کے جو بچے ہیں ان کے لیے ان کو تعلیمی سرگرمیاں دینے کے لیے اسکول بنایا گیا تھا، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دریائے سندھ کی جو سطح ہے وہ بلند ہو رہی ہے اور اس وقت جو دریائی پانی ہے وہ اسکول کی دیواروں کے ساتھ لگنا شروع ہو چکا ہے، اور جس کی وجہ سے مزید پانی بڑھتا ہے تو جو اسکول کی عمارت ہے یہ اس کو نقصان ہوگا۔ انتظامیہ کے مطابق جب بھی پانی بڑھتا ہے تو جو اسکول ہے اس کی بلڈنگ کا جو خاص اس میں سامان ہوتا ہے اس کو نکال لیا جاتا ہے، کیونکہ یہ دریائی علاقے میں بنایا گیا اور دریائی علاقے کے جو بچے ہیں ان کو تعلیمی سرگرمی دینے کے لیے بنایا گیا ہے، اور کوششیں کی جا رہی ہیں کہ سیلابی صورتحال میں اس اسکول کی جو عمارت ہے اس کو بچایا جائے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پانی بڑھتا جا رہا ہے، جو عمارت کو کے ساتھ اس وقت پانی پہنچ چکا ہے، مزید اگر پانی بڑھتا ہے جو اسکول کی عمارت ہے وہ شدید متاثر ہوگی۔ جی تیمور اطہر، بہت شکریہ اپڈیٹ کے لیے۔ کہ جنوبی پنجاب میں LPG سلنڈرز کا کاروبار دھڑلے سے جاری ہے۔ ملتان سمیت دیگر شہروں میں مافیا بے لگام، غیر قانونی ایجنسیز اور ری فلنگ سٹیشنز کی بھرمار، انتظامیہ اور سول ڈیفنس کی کارروائیاں نہ ہونے کے برابر حفاظتی اقدامات کا فقدان ہے۔ آگ لگنے کے متعدد واقعات میں قیمتی جانوں کا ضیاع بھی ہوا۔ آپ کو بتائیں کہ غیر قانونی ایجنسیز اور ری فلنگ سٹیشنز کی بھرمار، انتظامیہ اور سول ڈیفنس کی کارروائیاں نہ ہونے کے برابر حفاظتی اقدامات کا فقدان، آگ لگنے کے متعدد واقعات میں قیمتی جانوں کا ضیاع بھی ہوا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے، آگ لگنے کے بعد متعدد واقعات میں قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا ہے۔ آپ کو بتاتے چلے جنوبی پنجاب میں LPG سلنڈرز کا کاروبار دھڑلے سے جاری ہے۔ ملتان سمیت دیگر شہروں میں مافیا بے لگام، غیر قانونی ایجنسیز اور ری فلنگ سٹیشنز کی بھرمار، انتظامیہ اور سول ڈیفنس کی کارروائیاں نہ ہونے کے برابر حفاظتی اقدامات کا فقدان، آگ لگنے کے متعدد واقعات میں قیمتی جانوں کا ضیاع بھی ہوا۔ اب آپ کو بتائیں بہاولپور میں غیر قانونی ری فلنگ سٹیشنز کی بھرمار، LPG گیس کی ناقص سلنڈروں میں سر عام فروخت پر تحفظات۔ ڈپٹی کمشنر ظہیر انور کی روحی سے گفتگو کہتے ہیں کہ 27 دکانیں سیل کر کے 150 سے زائد دکانداروں کو جرمانے کیے جائے ہیں۔ اسی پر مزید جان لیتے ہیں محمود ظہیر سے، جی آگاہ کیجیے گا۔ جی LPG گیس کی ڈیکنٹنگ کے حوالے سے جگہ جگہ دکانیں کھلی ہوتی ہیں، جگہ جگہ ری فلنگ ہو رہی ہوتی ہے، جبکہ قواعد و ضوابط ایسے بنائے جاتے ہیں حکومت کی جانب سے کہ یہ انتہائی خطرناک ہے۔ ناقص سلنڈر جو ہوتے ہیں وہ ویگنوں میں لگائے جاتے ہیں، چلتے پھرتے بم ہوتے ہیں، یہ روز کا معمول ہے۔ اس کے حوالے سے بہت سارے بیانات بھی دیے جاتے ہیں، کچھ ہوتا بھی ہے عملی طور پر یا نہیں ہوتا، اس حوالے سے جانتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر ظہیر انور صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر ذرا اس حوالے سے بتائیے۔ جی انفارچونیٹ انسیڈنٹ ابھی ہمارے پاس وہاں پہ جیلم میں ہوا، آپ نے دیکھا، اور اگین انفارچونیٹ یہ ہے کہ ٹریڈیشنلی یہ ہوتا ہے کہ ہم جو رسپانڈ کرتے ہیں وہ کوئی انسیڈنٹ ہو جائے تو اس کے بعد کرتے ہیں، بٹ ہم نے جب سے میں آیا ہوں خاص طور پہ جو LPG سلنڈرز والی وینز ہیں ان کے اوپر تو کنٹینیوسلی ہمارا آپریشن چل رہا ہے۔ ابھی کل بھی ہم نے کوئی 20 وینز کے قریب جو ہیں وہ امپاؤنڈ کی ہیں۔ اس کے ساتھ جو شہر میں ڈیکنٹنگ کے سینٹرز بنے ہوئے ہیں یا شاپس بنی ہوئی ہیں ان میں بھی ہم نے کوئی 150 سے زیادہ FIRs کروائی ہوئی ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل پرائم منسٹر صاحب نے بھی اسی طرف اشارہ کیا، خاص طور پہ جو جعلی ادویات ہیں، تو ایونٹ ٹو دا ایکسٹینٹ کہ ہم پھر آرمی ایکٹ کے تحت پروسیڈ کرتے ہیں۔ وہ ہمارے جو فیلڈ فارمیشن کا سٹاف ہے وہ کارروائیاں تو کرتا ہے، لیکن آگے اگر دوسرے دن ہی لوگوں کو سپرداریاں دے جائیں تو اس سے پھر وہ ہمارا ڈپارٹمنٹ بھی ڈیمورلائز ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی تھوڑا کانفیڈنس ملتا ہے۔ اب ہم نے ان کو کہا کہ آپ مال مقدمہ بنا کے جو سامان وہاں سے اٹھائیں وہ کم از کم کچھ عرصہ جو ہے وہ تو تھانے میں پڑا رہے۔ کام ہم ڈیلی بیسس پہ کر رہے ہیں، میں خود ان کی پروگریس جو ہے وہ مجھے ڈیلی واٹس ایپ پہ بھی کرتے ہیں، ہارڈ فارم میں بھی بھجواتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ابھی آپ سن رہے تھے ڈپٹی کمشنر ظہیر انور صاحب کو، جو کہ بتا رہے تھے کہ ان کا کاروبار بند نہیں کر سکتے، ان کے اوپر صرف FIRs کر سکتے ہیں، جرمانے کر سکتے ہیں، اپنے فیلڈ سٹاف کو ہر وقت وہاں پر چکنا رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی قانون نہیں ہے کہ ان کی دکانوں کو ہم مستقل بند کر دیں، انہیں گرفتار کر کے مستقل جیلوں میں ڈال دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو ہمارا کام ہے دکانوں کو بند کیا جائے گا۔ بہت شکریہ محمود ظہیر۔
अब आपको बताते हैं कि LPG सिलेंडर्स इंसानी जानों के लिए खतरा बन चुके हैं। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में माफिया बेलगाम है। घरेलू सिलेंडर LPG समेत गैस लीकेज के रवां साल का डेटा रोही ने हासिल कर लिया है। कंट्रोल रूम इंचार्ज मोहम्मद मुदस्सिर ज़या की रोही से खुसूसी गुफ्तगू में कहना है कि रवां साल मुल्तान में 31 गैस लीकेज के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं माहिर इमरान से। जी बिल्कुल, बात करेंगे जो बढ़ते हुए वाक़यात हैं गैस लीकेज के, सिलेंडर ब्लास्ट के, उसमें मुतअद्दिद जो शहरी हैं वो जान से भी हाथ धो बैठते हैं और साथ ही अपने जो वहाँ पे आए हुए लोग होते हैं दूसरों की ज़िंदगी के लिए भी ख़तरा बनते हैं। हम अगर मुल्तान मजमूई तौर पर मुल्तान शहर की बात करें तो रेस्क्यू डाटा के मुताबिक जो है दर्जनों जो गैस लीकेज के जो सामने आए हादसात हुए, इसके साथ ही सिलेंडर ब्लास्ट के भी मुतअद्दिद हादसात हैं। इस हवाले से हम जानेंगे। रेस्क्यू कंट्रोल रूम के इंचार्ज हमारे साथ मोहम्मद मुदस्सिर ज़िया साहब मौजूद हैं। एनालिसिस करें पिछले साल के हवाले से तो हमें तकरीबन 31 के करीब ये फायर केस इस तरह के वसूल हुए हैं जो घरों के अंदर या मुख्तलिफ शॉप्स के अंदर जिसमें गैस लीकेज हो जाती है सिलेंडर्स से, जिसकी वजह से ये आग लग जाती है। तो ज़ाहिर बात है वो लॉसेस होते हैं। हमारा स्टाफ ज़ाहिर बात है वो करीबी जो भी होते हैं वहाँ पर जाते हैं तो उसके साथ यानी फायर फाइटिंग की जाती है और उसके साथ कंट्रोल किया जाता है। सिलेंडर ब्लास्ट के कितने वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं और उसमें वजूहात क्या सामने आती हैं? जब सिलेंडर्स ज़्यादातर होते हैं घर के अंदर जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो ख़वातीन या बच्चे या घरों के अंदर आज के किचन के अंदर LPG सिलेंडर्स होते हैं छोटे मोटे, तो उनके कोई एक दो दफ़ा हमें कॉल रिसीव हुई हैं। शॉप्स के ऊपर होता है तो वो जो शिफ्टिंग कर रहे होते हैं एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर के अंदर, तो ज़ाहिर बात है उस दौरान ज़ाहिर बात है लोग एहतियात नहीं करते, स्मोकिंग कर रहे होते हैं। तो उनको प्रिकॉशन इख्तियार करनी चाहिए कि वहाँ से जितनी भी दुकान से कम 100 मीटर 200 मीटर के दूर के ऊपर यानी कि इस तरह के आलात उन्हें लगाने चाहिए जो फायर रिलेटेड हो और स्मोकिंग के ऊपर ना। ज़्यादातर लोग स्मोकिंग करते हैं जिसकी वजह से ये खतरात बढ़ जाते हैं। खतरात बढ़ जाते हैं। क्या समझते हैं ये गैस लीकेज LPG गैस की दुकानों पे ये हो रहा है और इसके साथ सिलेंडर ब्लास्ट कितना ख़तरनाक होता है? ज़ाहिर बात है कि ये जितने भी LPG सिलेंडर के हवाले से या गैस के हवाले से है तो ख़तरनाक तो है। इसको ज़ाहिर बात है जितना कम से कम इस्तेमाल करें और इसके साथ प्रिकॉशंस अख्तियार करें जितनी ज़्यादा प्रिकॉशंस हो सकती हैं। शहरियों को भी चाहिए कि तमाम एहतियाती तदाबीर जो है उनको मद्देनज़र रखते हुए गैस लीकेज एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। माहिर इमरान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अब बुलेटिन में आगे बढ़े, आपको बताएं मुल्तान में LPG गैर मेयारी सिलेंडर की रोकथाम का मिशन। ज़िला इंतजामिया के LPG माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर फातिमा खान की रोही से गुफ्तगू में क्या कहना है, जानते हैं बिलाल न्याजी से। जी बिल्कुल, अगर हम सिलेंडर के हवाले से बात करें तो माजी में सिलेंडर्स जो गैर मेयारी सिलेंडर से उनके हवाले से हादसात भी रुनमा हुए हैं। इनकी रोकथाम के हवाले से ज़िला इंतजामिया की तरफ से क्या हदायत हैं और क्या कार्रवाई होनी है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर फातिमा खान साहब, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहती हैं। मैडम, जो गैर मेयारी सिलेंडर्स हैं उनकी रोकथाम के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं और सेफ्टी मेजर्स क्या हैं? इंतजामिया ज़िला इंतजामिया ने क्या हदायत जारी की है? जी बिल्कुल बिलाल, डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पे जितने भी सब स्टैंडर्ड सिलेंडर्स की फ़रोख्त हो रही है और डीलर्स इसमें इन्वॉल्व है, माफिया इन्वॉल्व है जो प्राइस हाइक भी कर रहे हैं और सिर्फ उनका काम पैसे कमाना है और सेफ्टी को मद्देनज़र नहीं रखते। और सेफ्टी इज़ अ वे ऑफ लाइफ, इट्स नॉट जस्ट अ स्लोगन कि हम इसे सिर्फ यही कहें कि स्लोगन के तौर पे यूज़ करें। तो हम लोग डेली बेसिस पे हमारी टीम्स बनी हुई हैं जो जितने भी रेजिडेंशियल और कंजस्टेड एरियाज़ में ये जो बने हुए हैं और जहाँ पे वेंटिलेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है या जो कन्फाइंड प्लेसेस में हैं जहाँ पे मस्जिद के साथ हैं या हॉस्पिटल के साथ हैं या बाज़ारों में इन्होंने डिकेंटिंग कर रहे हैं, तो इन पे हम रोज़ की बुनियाद पे एक्शन कर रहे हैं। FIRs भी दे रहे हैं। खास से कोई हादसा रुनुमा हो जाए तो वहाँ पे कुछ सेफ्टी मेजर्स, कोई आग बुझाने वाले हालात इंश्योर किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, फायर सेफ्टी एक्सटिंग्विशर्स भी हम वहाँ इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। उनके डीलर्स से हम ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं, अपने इदारे में बुला के इनको ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं। जी बिल्कुल, इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का ये कहना है कि शहर में जितने भी पॉइंट्स हैं जहाँ पे LPG फरोख्त हो रही है वहाँ पर एक तो सिलेंडर्स जो मेयारी हैं उसको भी इंश्योर किया जा रहा है। उसके साथ साथ अगर खुदा न खासा वहाँ पर कोई आग का वाकया हो जाता है तो आग बुझाने वाले आलात को भी इस वजह से इंश्योर किया जा रहा है कि वहाँ पर मौजूद होने चाहिए ताकि किसी भी बड़े नुकसान से बचा जा सके। जी बिलाल न्याजी, अपडेट के लिए शुक्रिया। और अब मियां वाली से खबर शामिल करते हैं जहां क्लोर कोट, अल्लू वाली जाल और पिपला लिंक रोड खस्ताहाली का शिकार है। करोड़ों रुपए की लागत से तामीर किया गया रोड टूट फूट का शिकार है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अख्तर मजाज से। जी बिल्कुल, अल्लू वाली जाल और पिपला लिंक रोड की बात की जाए तो इस पे
کروڑوں روپے خرچ کر کے اس روڈ کو تعمیر کیا گیا ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ چند ماہ بھی نہیں گزرے اس روڈ کی تعمیر کو، روڈ کے کنارے جو ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے ہیں اور متعدد جگہ پہ جو ہے گڑھے پڑ چکے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پہ کئی حادثات ہو چکے ہیں۔ چند روز قبل ایک شخص بھی جہاں پہ گڑھوں میں گر کر زخمی ہوا، پھر وہ جاں بحق ہو گیا۔ اس حوالے سے یہاں سے گزرنے والے جو راہگیر ہیں ان کا کیا کہنا ہے، بات کرتے ہیں۔ کیا کہیں گے آپ، روزانہ کی بنیاد پر یہاں سے گزرتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں روڈ کی صورتحال؟ جی السلام علیکم۔ اس روڈ پہ بہت پیسے لگے ہوئے ہیں، لیکن حکومت کو چاہیے کہ تھوڑا بہت ان کا خیال رکھا جائے۔ جو گڑھے پڑے ہوئے ہیں ان کو باقاعدگی کے ساتھ، جو ادھر کام کرتے ہیں ورکر، ان کو چاہیے کہ خیال رکھنا چاہیے روڈ کا، کیونکہ بہت سے حادثات ہوتے ہیں، قیمتی جانیں چلی جاتی ہیں۔ میری اپیل یہی ہے کہ مہربانی کر کے جو ادھر اہلکار کام کرتے ہیں ان کو کام کرنے پہ توجہ دینی چاہیے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا کہ گڑھوں کو بھر دینا چاہیے، آپ کیا کہیں گے؟ آپ بتا رہے تھے کہ کچھ 3-4 روز پہلے ایک ایکسیڈنٹ بھی ہوا ہے آپ کے سامنے۔ جی میری اس ساتھ ہی دکان ہے، کیونکہ ڈیلی رات کو بھی اور ویسے بھی یعنی کہ گڑھے ہوتے ہیں نا، رات کو تو نظر نہیں آتا، تو اکثر بہت سارے حالات یہاں سے پیش آئے ہیں، یعنی کہ زخمی بھی ہوتے ہیں، ویسے بھی جانی بھی نقصان ہوتا ہے، مالی بھی نقصان ہوتا ہے، کیونکہ سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے نا، اس وجہ سے یعنی کہ نظر نہیں آتے گڑھے۔ تو مہربانی ہوگی کیونکہ اس کا کام کیا جائے تو جانیں بھی بچ سکتی ہیں اور یہ کروڑ روپئے بھی بچ سکتے ہیں۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے بھائی کی بات سنی کہ رات کے اوقات میں یہاں پہ زیادہ تر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ سٹریٹ لائٹ نہیں ہے، اس کے علاوہ روڈ نہ ہونے کی وجہ سے سپیڈ زیادہ ہوتی ہے، گڑھوں کا پتہ بھی نہیں چلتا رات کے اوقات میں، اور یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے ان شہریوں کی جانب سے کہ جو گڑھے پڑ چکے ہیں، مٹی کے کھڈے بن چکے ہیں، ان کو فوری طور پر بھرا جائے اور اس روڈ پر توجہ دی جائے تاکہ یہاں سے گزرنے والے جو مسافر ہیں وہ آسانی سے سفر کر سکیں اور ان کی زندگی بھی بہت شکریہ اختر مجاز، آپ کا اپڈیٹ کر رہے تھے آپ ہمیں۔ اب آپ کو بتائیں گندم کی قیمت میں مسلسل اضافہ، گندم کا سرکاری ریٹ 3900 روپے فی من مقرر۔ مارکیٹ میں گندم کی قیمت 4800 روپے من تک پہنچ گئی۔ عام آدمی کے لیے 2 وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل ہو گیا۔ بہاول نگر کے شہریوں کا اس بارے میں کیا کہنا ہے، مزید جانتے ہیں قاسم علی شیخ سے۔ بالکل، موجودہ حکومت کے دور میں مہنگائی کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری ہے۔ اگر ہم بات کریں گندم کی تو 3900 روپے جو سرکاری ریٹ تھا وہ بڑھ کر اس وقت جو ہے تقریباً 4800 روپے گندم کی قیمت پہنچ گئی ہے۔ آٹا جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر کھانے والی چیز ہے، لیکن شہریوں کو دور ہوتا جا رہا ہے۔ آٹا تو میں سے تو موجود ہوں گنا منڈی میں، شہریوں سے بات کر لیں، آج 4800 روپے گندم کا ریٹ ہو گیا، کیا کہتے ہیں آپ؟ جی 4800 روپے گندم کا ریٹ ہو گیا، اور مہینے ڈیڑھ تک پہلے جب فصل تھی اس وقت تاجروں نے 3900 خرید لیا، اب 4800 آج کا ریٹ ہے، اور ایک مہینے کے بعد کیا ہوگا اس ملک کا؟ تو پھر کیا کہتے ہیں، حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ حکومت کو اس کے پہ کنٹرول کرنا چاہیے، مہنگائی پہ۔ تو یہ تھے بھاول نگر کے شہری۔ ایک اور شہری سے بات کر لیں، آپ بتائیے گا جو آج گندم کی صورتحال ہے 3 مہینے بعد کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، ابھی یہ گندم نہ گورنمنٹ ہے، نہ کوئی یہاں پہ انتظامیہ ہے، نہ اس کو کوئی دیکھنے والا ہے، نہ اس کو چلانے والا ہے، نہ ملک میں کوئی حال ہے۔ دیکھیں کہ جب ان کی فصل آتی ہے تو کوئی ریٹ نہیں ہوتا، 3900 جو ریٹ وہ گورنمنٹ مقرر کرتی ہے اس سے 200-300 روپے کم لیتے ہیں، لیکن جب یہ ان کے ڈیلروں کے پاس چلی جاتی ہے، فیکٹری مالکان کے پاس چلی جاتی ہے تو ریٹ ان کے بہت زیادہ ہائی ہو جاتے ہیں، پھر یہ 500, 600, 700, 800, 1000 بھی بڑھا دیتے ہیں۔ جی بالکل، یہ تھے بھاول نگر کے شہری جن کا کہنا ہے کہ حکومت کی ناقص پالیسی کی وجہ سے اس وقت گندم کا ریٹ 4800 روپے تک فی پہنچ چکا ہے۔ اگر 3 مہینے بعد یہ ریٹ اسی طرح بڑھتا رہا تو آٹا جو ہے وہ غریب عوام کی پہنچ سے دور ہوتا جائے گا، جو آج بھی مہنگے ہیں۔ تو شہریوں نے مطالبہ کیا حکومت سے کہ وہ گندم کی بڑھتی قیمت کو پہنچ سے دور ہو جائے گا۔ قاسم علی شیخ، بہت شکریہ آپ کا۔